السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 149 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 150 سے سٹارٹ کریں گے اور 3 آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے اور بہت آسان ہے اور بہت مختصر ہے، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ٹرانسلیشن: ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ یہ کہ تفرقہ بازی کی جائے درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر ببعض اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا یہ کہ اختیار کریں درمیان کی راہ، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ پکڑ لیں درمیان اس کے کوئی راہ۔ اولئک هم الکافرون حقا یہی لوگ ہیں، وہ کافر ہیں پکے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور نہیں تو فرقہ بازی کی درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم ایسے ہی لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ان کو ان کے اجر، وکان اللہ غفورا رحیما اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ تفسیر آیت مبارکہ 150 سے، جس طرح کہ ہم لوگ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کے اعمال بد کے بارے میں اور جو کچھ ان کے طرز عمل تھے ان کے بارے میں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سزا رکھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے۔ اب نیکسٹ کچھ اور لوگ ہیں، جیسا کہ مدینہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ اور بھی ادھر کچھ لوگ آباد تھے، یہود و نصارہ اور مشرکین وغیرہ، تو اب ان کے بارے میں اللہ رب العزت وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ان کے اعمال بد کیسے ہیں، اور یہی موضوع پہلے بھی بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی لوگوں کا ہے، یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا۔ کس لیے؟ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہم امت محمدیہ جو کہ سب سے افضل امت ہے، امت وسط کا لقب دیا گیا، افراد تفرید سے ہٹی ہوئی اور سب سے بہترین امت، تو بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے کیا تم لوگوں نے ویسے نہیں کرنا۔ جس طرح ان کو امامت کا عہدہ دیا گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اپنے مشن سے ہٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان سے یہ منصب لے کر، یہ عہدہ لے کر تو تم لوگوں کو دیا گیا ہے، اب تمہارا کام ہے بہترین طریقے سے اس کو نبھاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اگر دل کے دریچے کھول کر اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت کا دور ہی پلٹتا آ رہا ہے، وہی کچھ اس امت میں بھی رائج ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت تو اس چیز کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں
بہترین امت کہا ہے تو پھر بہترین امت بن کے دکھاتے. لیکن بہت ہی دکھ کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، مسلمان نام کے رہ گئے اور اغیار کا کلچر اپنا لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ذلت مقدر ہو گئی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں اور ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کرنا، پھر ہی ہم امت وسط بہترین امت بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تفریق ڈالی جائے درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے. ادھر اللہ رب العزت مختلف کیٹیگری کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا ہی سرے سے انکار کر دیتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. کتنی ہی بدقسمتی ہے ایسے لوگوں کی. اور بھی مزید رسولوں کو بھی نہیں مانتے، اور ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ کائنات کا وجود ایسے ہی ہے، بس یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہو. تو ایسے لوگوں کو داخری کہا جاتا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور زمانے کی گردش ہے کہ خود بخود لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور خود بخود لوگ فوت ہو جاتے ہیں، مٹی میں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. اور مزید کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں کہ کچھ پیغمبروں کو تو مان لیتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں. تو یاد رہے کہ ایک پیغمبر رسول کا انکار تمام پیغمبر اور رسولوں کا انکار ہے. اگر کسی نے ایک پیغمبر یا رسول یا نبی کو جھٹلا دیا تو گویا کہ اس نے تمام پیغمبروں اور رسولوں کی نفی کر دی، انکار کر دیا. ایسا شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اور ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں. اور اس سے مراد جو ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نہیں سے مراد کہ اللہ اور رسول اکٹھے ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و غالب ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی. جتنی مرضی پہنچی ہوئی ہستی ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں. ایمان لاتے ہیں ہم بعض پر اور کفر کرتے ہیں ہم بعض کا. تو اگر کسی کا کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے، تو گویا انہوں نے تمام نبی رسولوں کا انکار کر دیا. اور ہمیں کیا سکھایا گیا تھا؟ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے لاسٹ پہ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد رہ گیا ہو، ادھر اللہ رب العزت نے ہم سے کیا اقرار کروایا تھا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کہ تمام کے ایمان لائے پیغمبر جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور تمام مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. پھر وہ مزید ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہم جدائی ڈالتے درمیان کسی ایک کے پیغمبروں میں سے. پھر مزید وہ کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، یعنی کہ مومنین کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. لیکن یہود و نصارہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا. جس طرح کہ ان لوگوں کی کتابوں میں ہر نئے آنے والے پیغمبر کی بشارت موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کسی کا انکار کر دیا اور کسی کو مان لیا. جس طرح کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اور اسی طرح جو نصارہ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. حالانکہ دونوں کی کتابوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود تھی، ان کی بشارتیں موجود تھیں کہ ان کے درمیان ایسا پیغمبر آئے گا اور تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی توقیر کرنی ہوگی، انہیں قوت دینی ہوگی. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے آپ لوگ. ادھر ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ ہم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں. لیکن ادھر اللہ رب العزت ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ پیغمبروں اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم کسی پہ تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کر دیتے ہیں.
گویا کہ منمانا دین انہوں نے اپنایا ہوا تھا، جو دل میں آتا اس کو مان لیتے، جس کا دل نہ مانتا اس کو چھوڑ دیتے، اس کا سرے سے ہی انکار کر دیتے، کھلم کھلا کہہ دیتے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں بلکہ نافرمانی کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی اپنی سی راہ اختیار کر لی جائے، کوئی خود ساختہ دین اپنا لیا جائے۔ جس طرح کہ آج بھی ہمارے نام نہاد مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ایک طرف مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور دوسری طرف کلچر جو ہے وہ غیر مسلموں کا اپنایا ہوا ہے، ہر طرح کی نقالی انہی کی ہے۔ اگر ہیئر سٹائل دیکھ لیا جائے یا کپڑوں کے جو ڈریسوں کے ڈیزائن ہیں وہ بھی انہی کے اپنائے ہوئے ہیں، الغرض کے ہر طرح کا رہن سہن ان کا ہی اپنایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دلہن کو بھی تیار کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی ریسرچ کیا جاتا ہے کہ آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، نہ اپنی کوئی ثقافت ہے نہ کوئی اپنا کلچر ہے، بس نام نہاد کے مسلمان ہیں۔ یہاں تک کہ تمام رسم و رواج جو آج اپنائے جا رہے ہیں وہ ہندوانہ ہیں، اور بس خوشی سے مسلمان اس کو اپنائے ہی چلا جا رہا ہے فیشن کے نام پہ یا پھر مزید جدت کے نام پہ کہ آج تو جدید دور ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، یہی حساب آج کے مسلمان کا ہو چکا ہے۔ اور مزید آگے بڑھیں تو کہیں عدالتوں میں کفر یا قوانین، اور کہیں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیازیں، اور مزید حکومت کی زیر نگرانی شرک کے اڈے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور پھر مزید اس ساری کھچڑی کو تیار کر کے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دے دیا گیا ہے۔ گویا کہ مسلمان کا لیبل لگا کر بس خوش ہیں اپنی ہی زندگی میں۔ اور پھر مزید سب سے بڑھ کے افسوس تو اس چیز کا ہے کہ اگر کوئی سمجھائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دیں، اپنا اپنا دین ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، نہ کسی کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کے پاس قرآن و حدیث کھول کے مطالعہ کرنے کا ٹائم ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، اس کو خود پرکھ لیں، خود بصیرت کے ساتھ چلیں۔ ایک طرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اور دوسری طرف انہی کی سنتوں کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ ان کے نام پہ انگوٹھے چوم لینا اور ان کے نام پہ جوم جانا، اس طرح حق ادا نہیں ہوگا بلکہ اس پہ عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ اور جہالت کی انتہا یہاں تک کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا اور ہمارے بڑوں نے یوں کیا، قرآن و حدیث نہ علم ہے اور نہ کوشش ہے کہ اس کو حاصل کریں اور خود بصیرت کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلیں۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہ کیا جائے، جتنی ان کی شان ہے نہ اس سے بڑھایا جائے اور نہ ان کی شان کو کم کیا جائے، جیسا انہوں نے فرما دیا ویسا ہی ان کا حکم مان لیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا فرمایا کہ تمام پیغمبروں کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہ دو۔ اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ کوئی شخص مجھے یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ البتہ کچھ فضائل ہیں، کچھ خصائص ہیں ایک نبی کے دوسرے نبی پر، تو ان کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگ تیسرے پارے کے سٹارٹ میں ہی پڑھ چکے تھے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ رسولوں کو فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس لحاظ سے کہ کچھ ایسے تھے ان میں سے جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا تھا اور کچھ کے دوسرے امور میں درجات بلند کیے تھے۔ مزید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جو ابن مریم تھے ان کو واضح دلائل عطا کیے اور ان کو روح القدس کے ذریعے قوت عطا کی، اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے وہ بھی بہت ہی زبردست تھے، جیسا کہ بذات خود ان کی جو ذات تھی وہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ بن باپ کے پیدا ہونا۔ اور پھر مزید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ خصائص ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق 6 خصائص ہیں اور ایک حدیث کے مطابق 5 خصائص ہیں جو کہ باقی انبیاء سے ممتاز ہیں، جو کہ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیے گئے۔ تو آپ لوگوں نے ضرور بتانے ہیں، آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پیغمبروں کا انکار کریں اور ان کے درمیان تفرقہ بازی کریں
اور کسی پہ ایمان لے آئیں، کسی کا انکار کر دیں، اور پھر مزید ان کا کیا ارادہ ہو کہ بس کچھ ایسی راہ مل جائے جو کہ درمیان کی راہ ہو، یعنی کہ نام پہ تو ہم مسلمان رہ جائیں لیکن من مانا دین اپنا لیں۔ تو ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم الکافرون حقا، کہ وہ پکے کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ تو پھر مزید وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور یاد رہے کہ ایسے کافروں کا بھی اللہ رب العزت نے کیا انجام رکھا ہے، ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ رسوا کن عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ ایک طرف تو عذاب اور ساتھ رسوائی بھی۔ اور انسان خود ہی اندازہ لگائے کہ جو لوگ دنیا پہ محب رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن بدعات کو اپنا رہے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو سکھ کر کہہ کر دور کر دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کا انجام پھر کیا ہوگا؟ دوزخ، رسوا کن عذاب ہوگا۔ کتنی بڑی رسوائی ہے ایسے لوگوں کی کہ دنیا پہ تو بہت محبت کے دعوے تھے، عاشق رسول ہونے کے دعوے تھے، لیکن آخرت میں کیا انجام ہے؟ اللہ کے ہاں سزا ہی سزا ہے، کوئی اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی انعام و اکرام نہیں ہے۔ استغفر اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کر رکھے۔ تو ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کا بہت ہی خوبصورت قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک طرف اگر کافروں کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی مومن بندوں کے اللہ رب العزت خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں کی درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی کہ کسی بھی پیغمبر کو کم یا زیادہ نہیں کیا، غلوب سے کام نہیں لیا، کسی پیغمبر کا انکار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی آیت مبارکہ قرآن مجید کے 12 مقامات پہ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ مومنوں کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، سب کے سب جو ایمانیات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، یہاں تک کہ جو پہلے بھی آپ کو 12 بتایا جا چکا کہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو تبھی مومنین کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان قریب ان کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے اجر ان کے رب کے پاس تیار ہیں، یعنی کہ ان کے پورے اجر ان کو عطا کیے جائیں گے، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ کان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر کسی قسم کی کمی کوئی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور اپنی رحمت سے مزید عطا کرنے والے بھی ہیں۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اسپیشلی امت محمدیہ کے لیے ہے کہ جو تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہے اور کسی کے درمیان بھی کسی قسم کی جدائی نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پورا اجر دیں گے۔ الغرض قاعدہ کلیہ جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے، چاہے کوئی پہلی امتوں میں سے ہو یا کوئی آخری امت میں سے ہو، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے کہ جیسا کہ آپ کو 12 کہا گیا کہ فرائیڈے کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے 5ویں پارے کا، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے فرائیڈے کو نہیں بلکہ کل ہی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے ٹیسٹ لے لیا جائے گا، تو آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے اور کسی نے بھی پیچھے نہیں رہنا، اور کسی کی بھی کوئی ریزن قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ کل لیسن بھی آپ کو دیا جائے یا کہ فرائیڈے آن کر لیا جائے، جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے ہی کر لیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے لیسن کے لاسٹ پہ، اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو کل ہی آپ لوگوں کو لیسن ارسال کر دیا جائے گا، ورنہ انشاءاللہ پھر فرائیڈے کو آپ لوگوں کی کلاس ہوگی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔